بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ سورہ روم آیت نمبر 21 میں ہے، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے ہی جوڑے بنائے، مرد عورت کے جوڑے بنائے۔ جوڑے کیوں بنائے گئے؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، تمہیں ان سے سکون ملے۔ اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحم دلی رکھ دی۔ میاں بیوی میں محبت اور رحم دلی، رحمت جو ہے وہ پیدا فرما دی، شفقت پیدا فرما دی۔ اب دیکھیں تین چیزیں جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اس میں تین چیزیں قرآن نے بیان فرمائی۔ پہلی بیان فرمایا کہ تاکہ شوہر اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرے، ذہنی سکون، جسمانی سکون، زندگی کا سکون، یہ ساری کی ساری چیزیں گھر سے انسان کو ملتی۔ جو انسان گھر میں سکھی نہیں ہے، جسے گھر میں سکون نہیں ملتا، اسے دنیا میں کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ وہ بھلے کلبوں میں جائے، وہ بھلے کنسرٹس میں چلا جائے، وہ بھلے شراب خانوں میں چلا جائے، وہ بھلے دنیا بھر کی آوارہ گردی اور سیر و سیاحت کرتا رہے، مڑ کے گھر پہ ہی آنا۔ تو جو سکون کا اصل جگہ ہے وہ انسان کا گھر ہوتا ہے۔ اب اس میں یہاں جو قرآن کی آیت ہے وہ اس میں عورتوں کو ترغیب ہے کہ تمہارا وجود جو ہے وہ شوہر کے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں مرد اپنے عمل پہ غور کرے، عورت جو ہے وہ اپنے عمل پہ غور کرے۔ تو تسکین جو ہے یہ گھر کے بنیادی لوازمات میں سے ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت، نرمی، نرم دلی، شفقت یہ پیدا فرما دی۔ تو میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے، اس رشتے میں محبت اور رحمت اور نرمی کا بڑا بنیادی دخل ہے۔ جہاں میاں بیوی میں محبت نہیں ہوگی وہاں یا تو رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا اور یا رشتہ زندگی بھر کا عذاب رہے گا۔ جیسے بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے نا کہ اب رشتہ توڑ نہیں سکتے، بچے بڑے ہو گئے، اب طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ اچھا، یا یہ ہے کہ کوئی اور ہی وٹا سٹا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اب جدائی نہیں ہو سکتی، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ زندگی عذاب میں گزرے گی۔ تو میاں بیوی کی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ مودت پہ ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اس سے دل میں عداوت اور نفرت نہ رکھے۔ بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں نا، بول دیتے ہیں میرے دل میں بس تمہارے بارے میں نفرت ہے، اب عورت جو مرضی اس کے لیے کر دے۔ شوہر صاحب پکے ہوتے ہیں کہ نہیں بھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے۔ اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، بیوی کی بھی برباد کرتے ہیں، آگے بچوں کی بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ خدا نے مودت کا رشتہ، محبت کا رشتہ یہ رکھا میاں بیوی کے درمیان۔ اور دوسری بات ہے فرمایا رحمت۔ رحمت کہتے ہیں نرمی کو، شفقت کو، نرم دلی کو۔ تو میاں بیوی کے درمیان یہ جو رشتہ، نرمی، شفقت اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا برتاؤ کرنا جو ہے، یہ ان کے رشتے کو دوام بخشتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ ہمارے دین میں، قرآن مجید میں واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ عورتوں کے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے کہ گھر کی جو حکمرانی ہے وہ شوہر کے پاس ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ہمارے عقیدے میں بھی ہے، ہمارے دین میں بھی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جب کوئی فیصلہ ہوگا یا جہاں پر کوئی بالادستی کا معاملہ ہوگا وہاں پر شوہر کی بات کو مقدم رکھا جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر یہ سمجھے کہ مجھے ہر صورت میں اپنے آپ کو غالب ہی دکھانا ہے اور مجھے بیوی کو بہر صورت مغلوب اور مقہور اور مجبور ہی ثابت کرنا ہے۔ میں ہنسوں تو یہ ہنسے، میں روؤں تو یہ دھاڑے مارنا شروع کر دے، یہ والی صورت نہیں۔ تو جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ میں بس ایسا غالب ہوں کہ بس میری ہی ہر شے مقدم رہے اور میری ہی ہر شے کو فوقیت دی جائے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذرا الفاظ سن لیجیے۔ فرمایا کہ عورتیں جو ہے، جو عزت والا آدمی ہوگا اس پر تو غالب آ جائیں گی، لیکن جو گھٹیا آدمی ہوگا وہ عورتوں پر غالب ہوگا۔ جو عزت والا ہوگا، جو کرم والا ہوگا، جس کے اندر اخلاقی جو ہے وہ تفوق اور اخلاقی بلندی ہوگی، تو عورتیں اس پر غالب ہوں گی۔ مراد یہ ہے کہ وہاں عورتوں کی بھی چلے گی، یہ نہیں ہے کہ اور مرد جو ہے وہ گھر کے اندر مغلوب حیثیت سے رہے گا اور بہر صورت عورت کی حکمرانی ہوگی، یہاں یہ مراد نہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہاں پر عورتوں کی بھی چلتی ہوگی، وہاں پر عورت کو بھی یہ احساس ہوگا کہ اس گھر میں میری قدر ہے،
اس گھر کے اندر میری بات سنی جاتی ہے، میری بات کو اہمیت دی جاتی ہے، مجھ سے رائے لی جاتی ہے، میرا مشورہ بھی اس گھر میں چلتا ہے، اس گھر کے امور کے اندر میرا بھی عمل دخل ہے، اس گھر کے اندر میری بھی کوئی حیثیت ہے۔ مراد یہ تو فرمایا کہ جو عزت والا ہوگا، جو کریم ہوگا، تو اس پر تو عورتوں کی چل جائے گی، لیکن جو لئیم ہوگا، گھٹیا انسان ہوگا، وہ ہمیشہ عورتوں پر ہی برتری رکھے گا۔ وہ کہے گا نہیں، جو ہوگا میرا ہوگا، جو میں نے بول دیا حرف آخر ہے، میری زبان سے نکلا ہوا لفظ حرف قطعی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے، جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ نہ عورت کی رائے مانے گا، نہ عورت کی بات مانے گا، نہ اس کا مشورہ مانے گا، نہ اسے حیثیت دے گا، نہ اسے عزت دے گا، نہ اسے کسی قسم کی ترجیح دے گا، نہ اس کی بات کو اپنی بات پہ غالب آنے دے گا۔ بحث کے اندر اس کی کوشش یہی ہوگی کہ میری ہی بات اس کے اوپر غالب رہے، اور جو میں نے کہہ دیا بس وہی صحیح ہے، بھلے حقیقت کے اندر بیوی کی بات درست ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ جو ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر بات میں جو عورتوں پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا لعیبن، یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ قابل ملامت لوگ ہیں، قابل مذمت لوگ ہیں۔ تو اب آپ غور کر لیجئے کہ ہم جو اپنے گھروں میں زندگی گزارتے ہیں اور ہمارا جو بیویوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ کیا ہم بیوی کو وہ مقام دیتے ہیں جو دینا چاہیے؟ کیا ہمارا شمار کریم افراد میں ہوتا ہے یا لئیم افراد میں ہوتا ہے؟ تو ہمارا طرز عمل، ہمارا رویہ، ہمارے گھر کے اندر جو گفتگو کا انداز ہے اور ہمارا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو طرز عمل ہے وہ بتا دیتا ہے کہ ہم کریم ہیں یا لئیم ہیں۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہمیشہ یاد رکھیں، فرمایا کہ یغلبن کریمن و یغلبہن لئیمن، کہ جو کریم ہے اس پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں، اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کی بات ماننے لگے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میری ماں یہ بول دے گی، میرا باپ یہ بول دے گا، میرا بھائی یہ بول دے گا، میری بہن یہ بول دے گی۔ تو یہ جو ان کے تانوں کی وجہ سے اپنے آپ کو پھر بہر صورت ظالمی ثابت کرنا ہے، یہ نہ کریں۔ ان کی سوچ غلط ہے، ان کی سوچ غلط ہے، گھر والے جو سوچ رہے ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ ان کا انداز، ان کا رویہ، تو وہ جو ایک یوں کہہ لے کہ مردانہ غلبے کی جبلت ہے، تو یہ وہ بول رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ نہ جائیں، آپ اپنے دین کے اوپر چلیں، جو آپ کے نبی علیہ السلام نے آپ سے فرمایا ہے، آپ اپنا رویہ اس کے مطابق کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے کیا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم لنسائہم، فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور فرمایا اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہے۔ تو یہ تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بہترین افراد میں شمار ہوں، بدترین میں نہ ہوں، ہم کریموں میں شمار ہوں، لئیموں اور شریروں میں شمار نہ ہوں، ہم خدا کی بارگاہ میں اچھوں میں شمار ہوں، بروں میں شمار نہ ہوں۔ تو وہ جو ایمان کا کمال ہے، جو ایمان کی تکمیل ہے، جو ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے، وہ کیسے ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس کے اخلاق بہترین ہے اس کا ایمان سب سے کامل ہے، اور اس کے ساتھ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہے، جو اس کے حق میں سب سے بہتر ہے، فرمایا کہ وہ کامل ایمان والا ہے۔ میرے ماجہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو حکم دے تو بیوی اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر بیوی کو دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے، اور اگر وہ اپنی بیوی کے متعلق قسم کھا بیٹھے تو بیوی اس کی قسم کو سچا کرے، اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو بیوی اپنے نفس اور شوہر کے مال کے معاملے میں بھلائی کرے۔ یہ ایک حدیث ہے کہ جس میں اچھے تعلقات اور میاں بیوی کے اچھے خوشگوار زندگی کے بڑے بنیادی اصول بیان کر دیے کہ اچھی بیوی کون سی ہے۔ تو فرمایا کہ شوہر حکم دے تو بیوی اطاعت کرے، آگے سے نافرمانی کا، اڑ جانے کا، نہ ماننے کا، توجہ ہی نہ دینے کا، بات ہی نہ سننے کا رویہ یہ نہیں، بلکہ شوہر حکم دے تو بیوی اس کی اطاعت کرے۔ ہاں اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر صورت میں آگے 50 صورتیں بنتی، یعنی جیسے اس میں شوہر کو بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو جو حکم دے رہا ہے اس کے لیے اس پہ عمل درآمد کرنا کتنا ممکن ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو بولے کہ تم 24 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو جاؤ، نہ تم مجھے سوتی نظر آؤ، نہ تم مجھے کھاتی نظر آؤ، نہ تم مجھے کوئی جو ہے نا آرام سے بیٹھی نظر آؤ، بس ہر وقت جو ہے نا چہل قدمی ہو رہی ہو۔ تو اب یہ جو مرض ہے
کہ شوہر نے جو ہے وہ پانی بھی غلطی سے شادی کے بعد کبھی خود اٹھ کے نہیں لینا، اور اس نے کبھی تنکا بھی نہیں توڑنا، اور کبھی معمولی سے معمولی کام بھی نہیں کرنا، یہ جو شوہر جو ہے وہ عادات بد جو ہے وہ اپنا کے بیٹھے ہوں، تو بہرحال یہ ان کی غلطی ہوگی کہ اب اگر بیوی ان کی بات نہیں مانتی اور ان کی پرواہ نہیں کرتی، لہٰذا یہاں پر دونوں طرفوں کو بڑا ہی جو ہے وہ غور سے دیکھنا ہوتا ہے۔ شوہر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جناب بس اب ہم ایسے، ہمیں جو ہے وہ قرآن نے فرما دیا کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے، تو ہم پتہ نہیں ایسے حاکم ہوئے کہ دنیا کا بادشاہ بھی ایسا حاکم نہیں ہوگا جیسا شوہر بیوی پہ حاکم بنا ہوا۔ تو شوہر کو بیوی پر فوقیت حاصل ہے، درجہ بلند ہے اس کا، لیکن اس بلند درجے کا مطلب جو ہے 24 گھنٹے اور 60 سال کی ایسی نوکری نہیں کہ جس کے اندر کبھی آرام نام کی چیز ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شوہر جو ہے وہ تو دوستوں کے اندر بھی گھومے پھرے، وہ جہاں چاہے جائے، جو چاہے کھائے، جب چاہے آئے، جب چاہے جائے، اور بیوی بس جو ہے وہ شوہر رات کے 3 بجے بھی آئے تو بیوی دروازے کے پاس ہی جو ہے وہ بیٹھی ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں کب موصوف آ کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور میں نے جم مار کے دروازہ کھولنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو بھی اپنی بیوی کے آرام کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ شوہر سارا دن جو ہے وہ کیا نام ہے روڈوں پہ پھرتا رہے اور رات میں آ کے بولے کہ میری ٹانگیں بڑی درد کر رہی ہیں تو لہٰذا صبح تک میری ٹانگیں دباتے رہو، تو یہ جو فضولیات والی خدمات ہیں یہ خدمات نہیں۔ خدمت سے مراد کہ جو معقول لوگوں کے گھروں میں جو خدمات لی جاتی ہیں اور جس کی کوشش کی جاتی ہے، تو پہلی چیز کہ شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور پھر اس میں بھی جائز حکم میں ہی اطاعت کرنے کی اجازت ہے، ناجائز میں نہیں۔ یعنی شوہر بولے کہ تم اپنے ماں باپ سے تعلق توڑ دو، تو اب ماں باپ سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے، تو اس میں شوہر کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اطاعت کرنا ہی جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری بات کہی کہ شوہر بیوی کو دیکھے تو اسے خوشی ہو۔ اس خوشی ہونے سے مراد یہی ہے کہ بیوی اپنے آپ کو اس انداز میں رکھے کہ شوہر کو اس کو دیکھ کے خوشی ہو۔ اچھا، اسی کے اندر بہت اچھی چیزیں بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ شوہر کو یہ پسند ہے کہ اس کی بیوی قرآن کی تلاوت کرے، ذکر الہی کرے، وہ تسبیح بھی کرتی کبھی نظر آئے، وہ کچھ پڑھتی ہوئی نظر بھی آئے، وہ نماز کی پابندی کرتے بھی نظر آئے، تو اب بیوی کو چاہیے کہ ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرے کہ نیکی کی نیکی اور شوہر کی اطاعت بھی، شوہر کی خوشی بھی۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے اور بیوی مصلح سے نہیں اٹھ رہے، اب یہ دوسرا اینڈ ہو جائے گا، اور دوسرا ایکسٹریم اینڈ ہو جائے گا کہ اب وہاں دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جو اعتدال کی راہ ہے وہ یہاں پر اختیار کرے۔ تو دیکھنے سے خوش ہونے کے اندر زیادہ تر جو اس کی زیب و زینت ہے، اس کا لباس ہے، اس کا رہن سہن ہے، یہ اس میں زیادہ مراد ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری بات فرمائی کہ اگر شوہر قسم کھا بیٹھے تو بیوی اس کی قسم کو سچی کرے، یعنی شوہر نے قسم کھائی کہ یہ کام ہوگا اور وہ کام جائز ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اس کام کو پورا کرے۔ شوہر نے قسم کھا لی کہ یہ کام نہیں ہوگا، اب وہ کام چھوڑنا جائز ہے تو بیوی نہ کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کے الٹ ہو جائے، کوئی شوہر نے قسم کھائی کہ یہ کام ہوگا، بیوی بولے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کر کے چھوڑوں گی، شوہر کہتا ہے نہیں ہوگا یا ہوگا، بیوی اس کے الٹ چلے، تو یہ جو ضد بازی کی صورت ہوگی یہ گھروں کی بربادی کا سبب تو بن سکتی ہے، کبھی بھی گھروں کے ملاپ کا سبب نہیں بن سکتی۔ تو اس میں حتی الامکان بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اور پھر اپنے نفس اور اپنے شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ تو یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اپنے نفس میں خیانت کرنا معاذ اللہ تو سنگین ترین چیز ہے، اور اسی طرح شوہر کا مال جو ہے وہ بھی سنبھال کے رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ شوہر بیچارہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اتنے پیسے لا کے دیتا ہوں اور اچھی خاصی سیونگ جمع ہوگی گھر میں، اور جب کبھی ضرورت پڑے گی تو میرے کام آئے گی، اور جب اس کو ضرورت پڑی تو پتہ چلا کہ گھر کے اندر تو 26 روپے رکھے ہوئے ہیں، بس ہے ہی نہیں، پیسے ہی نہیں، کیا ہوا جی، نکل گئے، اڑ گئے سارے۔ تو شوہر کے مال کو جو ہے وہ ڈھنگ سے خرچ کرنا۔ ایسی اچھی خواتین ہوتی ہیں، ایسی اچھی بیویاں ہوتی ہیں کہ شوہر کو یہ تصور نہیں ہوتا کہ گھر میں پیسے ہوں گے، اور ضرورت کے وقت بیوی نکال کے دیتی تھی کہ میں نے جمع کر کے رکھے۔ تو رویہ یہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ شوہر بیچارہ لا لا کے بھرتا رہتا ہے اور بعد میں پتہ چلا کنویں خالی ہے ہی گھر میں کچھ نہیں، تو یہ والی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ قانون کی سختیاں ہیں اور کچھ شاید شعور بھی آ گیا، کوئی دینی شعور بھی لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے، تو ورنہ جو ہے مار پیٹ، ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ایسا گھروں سے مار پیٹ کی آوازیں آتی تھی کہ الامان والحفیظ، اور پھر ابھی بھی کوئی یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، ابھی بھی جو جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا زیادہ بیوی کو مارنے والا ہوگا، جو جتنا جاہل ہوگا وہ بیوی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے والا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو ہرگز اس طرح نہ پیٹے جیسے اپنے غلام کو پیٹتا ہے، کہ بیوی کوئی غلام باندھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو بیوی کو پہناؤ، نہ اس کے چہرے پر مارو، نہ اسے برا بھلا کہو، اور نہ اسے جدائی اختیار کرو، اور اگر کوئی ایکسٹریم صورت آ جائے تو فرمایا گھر میں رہتے ہوئے اس سے دوری اختیار کرو، اور اس کا مطلب بھی افہام و تفہیم، ناراضگی کا اظہار، تاکہ دوبارہ جو ہے وہ قریب آنے کا موقع ملے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ناراض ہو گیا تو اب تو مرتے دم تک میں نے راضی ہونا ہی نہیں ہے، یہ نہیں۔ تو فرمایا کہ جو کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ۔ اب یہاں پر ایک ایک شے کے اوپر اگر میں کلام کروں تو بڑا تفصیلی کلام ہو سکتا ہے کہ بھائی خود تو اپنے شہر کا کوئی ریسٹورنٹ چھوڑا نہیں کہ جہاں کا کھانا نہ کھایا ہو، ہر ریسٹورنٹ میں جا کے دوستوں کے ساتھ جا کے کھانا کھا لیا، کبھی بیوی کے لیے بھی وہاں سے کھانا لے کے آئے، کبھی بیوی کو بھی وہ والے کھانے کھلائے۔ خود جو ہے سوٹ کے معاملے میں تو چل جاتا ہے کہ جو پہنتے ہیں بیوی کو بھی پہنا ہی دیتے ہیں، لیکن کھانے والا چکر ذرا کم ہی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ چہرے پر نہ مارو۔ یہ جو مارنے والا معاملہ ہے اس میں بھی حد میں رہنا تو یوں کہہ لے کہ شاید و باید،
تو اس سے بھی کلی طور پر اجتناب کیا جائے، کلی طور پہ اجتناب کیا جائے. اور فرمایا برا بلا نہ کہو. بیوی جو ہے وہ کوئی مٹی کا بنا ہوا پتلا نہیں ہوتی کہ جس کے اندر جذبات نہیں ہیں، جس میں کوئی فیلنگز نہیں ہے، جس کے اندر کوئی عقل شعور نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دیوار کو گالیاں دے دیں، برا بلا کہہ دیں، جو مرضی کر دیں، آپ کا دل تو ٹھنڈا ہو گیا، دیوار کو کیا ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. تو بیوی کو دیوار نہیں ہے، بیوی کو مٹی کا مادھو نہیں ہے. آپ بولیں گے اس کا بھی دل دکھے گا، اسے بھی تکلیف ہوگی، اس کی بھی دل شکنی ہوگی، اس کی بھی دل آزاری ہوگی. تو فرمایا برا بلا نہ کہو. کبھی اس کو اس کے ماں باپ کے نام پہ جلاتے ہیں، کبھی اس کو اس کے خاندان کے نام پہ برا بلا کہتے ہیں، کبھی اس کو اس کی کسی عادت کی وجہ سے برا کہتے ہیں، کبھی اس کو کسی شکل و صورت کی وجہ سے، کبھی جہیز میں وہ چیزیں نہیں آئیں تو اس کی وجہ سے. تو یہ جو اسلوب ہیں کہنے کے، سب حرام 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 اور گناہ کبیرہ ہے. کہ تمہارے جہیز کے اندر آئے گیا تھا، فلاں چیز ایسی تھی، فلاں ویسی تھی، فلاں ویسی تھی، تو بھائی جہیز کون سا فرض ہے؟ تم مرد ہو، تم ساری چیزیں دے دیتے، لیکن نہیں. تو یہ والا جو طریقہ ہے، تو فرمایا کہ بیوی کو برا بھلا نہ کہو اور اس سے جدائی بھی اختیار نہ کرو، قریب رہو. دوری پیدا کر دیتی ہے. اور کبھی ایسی کوئی صورت آئے تو گھر میں رہتے ہوئے دوری اختیار کرو. یہ نہیں ہے کہ بیوی کو اٹھایا اور جا کے میکے چھوڑا ہے، چلو جی بس اب جو ہے وہ پورا خاندان آ کے میرے پاؤں پڑے گا، میری منتیں کرے گا، میرے پاؤں پکڑے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، تب جا کے میں معاف کروں گا. ایسی جاہلانہ سوچ، ایسی غلط باطل سوچ، یہ ہمارا دین نہیں ہے. یہ سراسر جہالت ہے اور یہ زمانہ جاہلیت کی جہالت ہے. یہ کوئی دین اسلام نہیں ہے، یہ ہمارے دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے. فرمایا کہ اسے برا بلا نہ کہو، اسے جدائی اختیار نہ کرو، اور اگر ایسا کوئی موقع آئے تو گھر میں رہتے ہوئے ہی اس سے تھوڑی سی دوری اختیار کرو تاکہ افہام و تفہیم ہو سکے. ایک اور حدیث میں عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ جو اپنی بیویوں کو مارنے والے ہیں، فرمایا کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ برے ہیں، یہ شر والے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھی. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ مبارکہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ ہے اخلاق حسنہ. ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے.